بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ می فرزانہ ملک آج ایک نئے معمے کے ساتھ، اور معمہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے جو اچھے لاہور میں واقعہ ہوا۔ سب سے پہلے تو میں واقعی پنجاب پولیس کے لیے سلیوٹ والا کام ہے کہ ایک تو لیڈی اے ایس پی تھیں، اور دوسرا انہوں نے جو دانشمندانہ طریقے سے اس عورت کو بچایا، باپردہ طریقے سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ان کو واقعی اس بات پہ سراہنا چاہیے۔ سراہنے کے ساتھ ساتھ میں جس بات کے لیے پریشان ہوئی تھی، میں لوگوں کی طرح نہیں ہر ایک جو انٹرویو دے رہا ہے اور لے رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا واقعات، میں اس واقعہ پہ بولنے کے لیے نہیں آئی۔ میں اس واقعہ پہ بولنے کے لیے آئی ہوں کہ ایک مسلمان کا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، اس کے دین اسلام کے ساتھ ہے، اس کی عبادت کے ساتھ ہے، اس کی نماز اور قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کے وداؤٹ ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے، کیونکہ کفر اور مسلمان کے درمیان جو سب سے نمایاں فرق ہے وہ ہے ہماری نماز، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت۔ اسی فرق کو ہم بھول گئے ہیں، لیکن ہم ذرا سی بات پہ ایسی چنگاریاں بھڑکا لیتے ہیں جس سے کہ آگ لگ جاتی ہے، اور وہ آگ ایسی لگتی ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جان لینے پہ آ جاتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ جس معاملے پہ میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے عربی رسم الخط۔ عربی رسم الخط کا اس عورت نے ایک لباس پہنا اچھرا میں موجود ایک کسی ریسٹورنٹ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے۔ ان پڑھ لوگوں کو بھی اگر الف لام میم کا، ہر ایک الف لام میم کا مطلب قرآن کے حروف ہے، تو پھر یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان میرا کام ہے کہ میں دن میں 5 وقت نماز پڑھوں، صدقہ خیرات کروں، حج روزہ زکوٰۃ اور جہاد کے عمل کو پورا کروں، اور اخلاقی طور پہ معاشرے میں ایک اچھا فرد واحد ہونے کی ذمہ داری کو نبھاؤں۔ ہمیں کسی ذمہ داری کا نہیں پتا، صرف ایک ذمہ داری کا پتا ہے۔ وہ ہے کیا ذمہ داری؟ کہ جہاں کسی نے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا، یا عربی سے ملتے جلتے لفظ دیکھے، یا عربی سے ملتا جلتا کسی نے لفظ بولے، ہم نے سوچ لینا ہے کہ یہ عیسائی ہے اور اس نے یہ غلط لفظ بولا ہے، اس نے عربی کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب یہ توہین کر رہا ہے، تو اس کو جان سے مار دیں گے۔ اگر کسی نے اردو لفظ میں، آج کل تو وہ دلہنوں کے اوپر لکھا ہوا جی بابا کی رانی تے فلانے کی دلہن تو فلانے کی دلہن، اس پہ نہیں کسی کو شرم و حیا آتی، وہاں پہ نہیں کسی کو طیش آتا۔ جب آپ لوگ اپنے گلے میں طویز دھاگے قرآنی آیات لکھ کے ڈالتے ہیں، پھر واش روم میں جاتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آپ نافرمانی کرتے ہیں، کہ اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، شیطان کے ساتھی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اس وقت یہ چنگاریاں نہیں بھڑکتی؟ اس وقت یہ آگ نہیں لگتی سینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا؟ اس وقت اس طویز جو ہے وہ تہاڈا ساتھی ہے، وہ تہاڈا رہنما ہے، وہ تہاڈے مرشد نے دیتا ہے، ادو تہاڈی کوئی مطلب عزت نفس نہیں جاگتی، جاگ جاندی ہے جتے لام میم دیکھا، جتے کوئی دیکھی کہ عربی سے منسلک کوئی چیز ہے، وہاں پہ آپ لوگ، عورت ہو یا مرد، اس کو چیرنے پھاڑنے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ گیدڑ ہیں جس کا حق بنتا ہے کہ جنگل کے سارے جانوروں کو ہم کھا جائیں۔ کیوں بھائی؟ آپ لوگ پڑھے لکھے جاہل انسان ہیں، اور یہ پڑھے لکھے جاہل انسان ہیں، اللہ خدا کا واسطہ شعور پیدا کریں۔ کسی چیز کو تصدیق کیے بغیر جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کفر ہی کرتے ہیں قسم کا، کیونکہ آپ کو صحیح اور غلط کی بات کی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بھی فرمانا، سنی سنائی باتوں پہ آپ یقین نہ کریں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ بھی سچ نہیں ہوتا، آنکھوں دیکھا جھوٹ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، پہلے اسے تصدیق کر لیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، یہ پولیس بنائی ہے۔ اس ملک کا قانون اتنا بھی اندھا نہیں ہو گیا کہ وہ قرآن اور احادیث اور اللہ کے نام کی بے حرمتی نعوذ باللہ کرتا پھرے، اور کسی کی اتنی جا نہیں ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، اور قرآن اللہ کے حوالے ہے، انسانوں کے حوالے نہیں ہے۔ انسانوں کے حوالے ہوتے تو تورات، زبور، انجیل کی طرح یہ قرآن مجید بھی تبدیل ہو چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے۔ چوم کے سٹیشنز پہ نہیں رکھنا، شلفوں پہ نہیں رکھنا، اس پہ نہیں چنگاری اگڑتی آپ لوگوں میں کہ بھی شلف پہ پڑا ہوا ہے، رمضان کی رمضان کھولیں گے، 2 آیتیں پڑھیں گے، سوچیں گے اسی حاجی نمازی بن گئے ہیں۔
اور خدا نہ خواستہ کسی سے بے تکلفی میں یا بے اتنائی میں کوئی لفظ ادا ہو گیا غلط تو اس کو ہم نے مار دینے کی ٹھان لینی ہے۔ مسلمان بنو، فسادی نہ بنو۔ آپ لوگوں نے یہ فساد برپا کرنا چاہا۔ میں پھر سے میڈم جو ہیں اپنی شہر بانو، میں ان کو واقعی سلیوٹ پیش کرتی ہوں، انہوں نے بہت مدبرانہ طریقے سے اس اتنے بڑے الاؤ سے اس عورت کو نکال دیا، ورنہ وہاں جو جانور کھڑے تھے ان سب نے اس کو نوچ کھانا تھا۔ اب آ گئی بات انسانیت کے ختم ہونے کی۔ اللہ پاک ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی اور اللہ کے احکامات کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جاہلانہ رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے ہماری انڈسٹریز کی۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں آلموسٹ جہل لوگ رہتے ہیں جنہوں نے مذہب دے نام تے جذباتی ہونا تے آندا ہے، اس مذہب دے نام تے انہوں چلنا نہیں آندا، اس کو فالو نہیں کرنا۔ جذباتیت ہمیں ہے بھی، جذباتیت تو ہے، کسی نے کلمہ غلط پڑھ لیا، اس کا گلا ٹھیک نہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں، اس کی معافی نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کی معافی ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ نال جاواں گے، اللہ نو دیکھ لواں گے تو وہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے پاس کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں رہ گئی انڈسٹری کی بات۔ ہماری گورنمنٹ کو کم از کم اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے، ان انڈسٹریز کو خیال ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو ان پروڈکٹ پہ کم سے کم ایسے اشارتاً الفاظ ڈیزائن بالکل نہ بنا جائیں جو اس معاشرے میں اشتعال انگیزی کا باعث بن سکے۔ کسی نے پوچھنا نہیں، کسی نے دسنا نہیں، کسی کا دل ہے تو تسی سورج مکھی نو ریڈ کلر دا پیش کر دو، تہاڈا دل ہے تو یلو کلر دا پیش کر دو۔ نہیں، اپنی کیلیگرافی دکھائیں، اسلام پہ نہ دکھائیں، اس سے ریلیونٹڈ الفاظ نہ، اس سے ریلیٹڈ الفاظ نہ دکھائیں۔ اب وہ دیکھ کے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس پہ کس پہ کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے یا کچھ۔ اب جو مولوی صاحبان سارے سر جوڑ کے کٹے ہوئے ادو ستے نہیں سی پہلے۔ ساری گورنمنٹ نو عقل شعور کوئی نہیں جی آندی، سب نو بس اینا ہی پتا سانو ووٹ دے دیو، سانو سیٹ تے بٹھا دیو، سانو پیسے کما دیو، تے عقل و شعور تے سانو آپ نہیں آندی کیونکہ اسی جا جا کے ووٹ دیتے ہیں۔ سانو ہلے تک نہیں پتا چلیا کہ اصل حکمران ہونا کون ہے۔ اصل حکمران اللہ کی ذات ہے، اللہ کے اقتدار کے نیچے کون ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے؟ ہماری رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اپنے خیر خواہ خود نہیں ہیں۔ جو اپنا خیر خواہ خود نہیں ہوتا نا، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ خدارا ایسی انڈسٹریز کو، ایسی کمپنیز کو جو ایسے الفاظ، ایسے ڈیزائن جو قرآن حدیث اللہ کے احکامات یا کسی بھی چیز سے، نماز سے، روزہ زکوٰۃ سے یا خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ ملتے جلتے الفاظ تصاویر بناتی ہیں، وہ کپڑوں پہ دوسری چیزوں پہ ایسا کچھ نہ کریں جس سے کہ معاشرے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے۔ کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے اٹھ کے بنا لیتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے اٹھ کے بنا لیتا ہے۔ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پیدا کرنا ایک سیکنڈ کا کام ہے، ایک سیکنڈ کا کام ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ہنگامی صورتحال کریٹ کر دیں۔ پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ ایسا ہی ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ تو خدارا میں انڈسٹریز سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے ایسے لباس جو کیلیگرافی کے نام پہ بنائے گئے ہیں اتنے واضح تو کم از کم ہونے چاہیے کہ ان پڑھ شخص کو بھی احساس ہو جائے یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ کم از کم زیب تن نہیں کیے جا سکتے، وہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں۔ خدارا اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں تاکہ معاشرے میں فساد برپا نہ ہو۔ کوئی اور آج ایک بیٹی بچ گئی، کل کوئی اور اس ہنگامے کا شکار ہو جائے گی۔ ہر بار میں شہر بانو یہاں پہ آ کے بچا نہیں سکتی۔ جس طرح اس دکان کے باہر رش لگا تھا، مجھے لگا تھا جیسے وہ نان چنے کھانے والے نہیں ہوتے صبح صبح ریڈی پہ موجود ہو جاتے ہیں کہ بکرا ذبح ہو گیا جی لہون کھان ٹر جائیے، تو اس طرح مطلب وہ سارے خون خوار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اتا پتہ کوئی ہے نہیں، تو بس اسی جنگ لڑن ٹر جانے ہیں۔ خدا کا واسطہ آپ کے گھروں میں جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نا شلفوں پہ ڈسٹ آلود، ان کو نکالیں، اس کو جھاڑیں، ان کو پڑھیں، ان کو لفظوں کی پہچان کریں۔ اور انڈسٹری سے ریکویسٹ ہے میری خدا کا واسطہ کہ ایسی ڈیزائن اور ایسے الفاظ لباس پہ لکھنے سے گریزاں، جس سے معاشرے میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے۔ پاکستانی معاشرے میں سارے پڑھے لکھے لٹریٹ پرسن نہیں ہیں،
اور میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم جو بھی چیز پاس کر کے وہ ٹیکس والے یا ادھر ادھر والے وہ ہاتھوں ہاتھ رشوت لے کے نہ کریں، وہ کم سے کم اس کی جانچ پرکھ کر کے پھر ان کو اناؤنسمنٹ دیں کہ ہاں جی وہ یہ پروڈکٹ بنا دیتے ہیں، لیکن کسی چیز سے ملتی جلتی بنا کے، جیسے کاپی رائٹ اور بہت سارے الفاظ کے، اس کے بھی کاپی رائٹ بنا لیں تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال رہ سکے، اور کوشش کریں کہ مسلمان ہونے کا فرض ادا کریں، نہ کہ شرانگیزی اور اسٹوپڈیٹی پہ آ جائیں۔ میں پھر سے اپنی پولیس کو بہت خوشی سے سلیوٹ کرتی ہوں اور خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ہماری خواتین اور ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی اور اس کو میں پروموٹ بھی کروں گی کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک ایسے گناہ سے، ہر اس گناہ سے اللہ ہمیں بچائے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔